برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ اخلاص کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے فضائل و مضامین اور تعارف پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس صورت میں ایک رکوع 4 آیتیں ہیں۔ مفسرین نے اس صورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ 2، اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ 3، جس میں اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں درج ذیل ہے۔ 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورہ رحمان کی صفت ہے اور اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل ہو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی فقر و فاقے سے محفوظ رہے گا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے،
کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے؟ ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو، جن میں وہ لوگ گرفتار تھے، اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ اس صورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا۔ سورہ اخلاص کی اپنی سے ماقبل سورہ لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔